الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان شریف کے 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت سے اور سلامتی سے یہ رمضان شریف عطا کیا ہے، اور امید ہے کہ پروردگار عالم اسی طریقے سے ہمیں ہر رمضان عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ الشیوخ، امام شریعت و طریقت، ملک المحدثین، استاذ الاساتذہ، حجت العلماء، شیخ الاسلام، مولا علی ثانی، حضرت سیدنا و مرشدنا السید وجیہ الدین احمد العلوی الحسینی شتاری القادری قدس سرہ۔ حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوم پیدائش ہے 22 محرم 910 ہجری، اور آپ کی تاریخ وصال ہے 29 محرم 998 ہجری۔ تو جبکہ نہ آج آپ کی تاریخ پیدائش ہے، نہ تاریخ وصال ہے، نہ ہی اس دن کو آپ کے کسی اور شان سے نسبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ذکر خیر آج 5 رمضان شریف کو کرنے کی جو ہم نے سعی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجاپور کرناٹکا میں سکاسی قطب دکن ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقاریب کا آغاز ہر سال 5 رمضان سے ہوتا ہے، اور 5 رمضان کو سکا سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز ہوتی ہے۔ تو عرس ہاشمی کی یہ آن لائن تقاریب کا آغاز کرتے ہوئے میں سید شاہ من اللہ علوی شتاری آج آپ کے سامنے سکا سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ لے کر کے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا تذکرہ کچھ اہم پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ ہم آپ کے نام گرامی پہ بات کریں گے، تاریخ پیدائش پہ بات ہو چکی ہے، آپ کے آباء و اجداد پہ بات کریں گے، آپ کے اساتذہ پر بات کریں گے، آپ کے پیر و مرشد پر گفتگو کریں گے، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے کرامات پر، اور پھر آپ کے چند خصوصی اوراد و وظائف پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے۔ حضرات گرامی، آپ کا نام ہے سید احمد، یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ وجیہ الدین آپ کا لقب ہے، اسم با مسمى، آپ کا لقب گرامی اس حوالے سے بالکل آپ کی شخصیت پر فٹ ہوتا ہے۔ وجیہ الدین کا لقب جس طریقے سے محی الدین حضور غوث الاعظم کا لقب ہے، معین الدین خواجہ غریب نواز کا لقب ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اسی طریقے سے نظام الدین حضرت محبوب الہی کا لقب ہے، اسی طریقے سے وجیہ الدین سید احمد علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب گرامی ہے۔ آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی علمی، مذہبی، اسلامی تاریخ آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ دنیائے علم اسلام کی، عالم اسلام کے علم کی تاریخ آپ کے نام گرامی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ 25 واسطوں سے آپ کا نسب سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے نام گرامی کے آگے علوی ہے، تو بہت سارے اہل علم کو یہ شک و شبہ ہے کہ آپ غیر فاطمی تو نہیں، تو ان کا یہ شبہ اپنی جگہ، لیکن حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب علوی، فاطمی، حسینی، تقوی، عریضی ہے۔
یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر آپ اپنے نام کے آگے علوی کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ عرب کے فقہا کے یہاں صرف امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ العلوی وهو الذی ينسب الى الحسن والحسین عند الفقہاء، یعنی عرب کے فقہا کے پاس علوی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو یا تو حسنی ہو یا حسینی ہو۔ جو غیر فاطمی علوی ہوتے ہیں ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے، علوی نہیں کہا جاتا عرب کے علماء کے پاس۔ اگرچہ کہ عجم کے فقہا کی اصطلاح میں، یہاں عجم میں، عرب کے باہر، علوی کا معنی ہوتا ہے حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے نہیں ہوئی، بعد میں حضرت علی نے جو نکاح کیا اور جو حضرت محمد بن حنفیہ سے اولاد ہوئی اور حضرت عباس بن علی سے اولاد ہوئی، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت وجی الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے آبا و اجداد میں جو سرزمین ہندوستان سب سے پہلے آئے وہ ہے سید بہاؤالدین حسینی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سید بہاؤالدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں سید معین الدین حسینی، آپ کے فرزند عطا الدین حسینی، آپ کے فرزند سید عماد الدین حسینی، آپ کے فرزند سید نصر اللہ حسینی، اور آپ کے فرزند سید وجی الدین احمد علوی حسینی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت سید بہاؤالدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ یمن میں رہا کرتے تھے، بعد میں آپ نے اپنی سکونت مکۃ المکرمہ کو بنائی۔ آپ اکثر خانہ کعبہ میں مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ دوران مراقبہ حضور سید عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دست شفقت آپ کے سر پہ رکھ کر کے فرمایا کہ اے بہاؤالدین، آپ کو ہندوستان کی طرف کوچ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر کے حضرت بہاؤالدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات تشریف لائے، ہندوستان گجرات پاٹری تشریف لائے، اور وہاں آپ نے سکونت اختیار کی۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، آپ کے فرزند سید معین الدین علوی حسینی، اور آپ کے فرزند سید عطا الدین علوی حسینی، آپ کے فرزند سید عماد الدین علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید عماد الدین علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت وجی الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے میں حضرت خازن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے۔ اب واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑا مزیدار واقعہ ہے، اولیاء کرام کے تصرف پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ مہینے میں 5 دن اپنے شیخ کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت شاہ خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دن سے پہلے ہی اجازت مانگی، کہا کہ مجھے میرا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے۔ حضرت خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے کہا صبر کرو، اور آپ نے اپنا وضو جاری رکھا۔ اور حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ شاہ خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے اندر سے آپ کے بیٹے سید نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے یہ کرامت دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا۔ ظاہر سی بات ہے حیرت کی بات بھی نہیں تھی، لیکن آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ خوش ہو کر کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اور حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی شفقت اور کرامت کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ حضور والا اب تو مجھے اور جلدی جانا ہے۔ کہا کہ اب کیوں جانا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا چونکہ یہاں آ گیا ہے، اس کی ماں وہاں پریشان ہوگی۔ تو حضرت خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کی ماں کو بھی میں یہیں بلوا لیتا ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اماں جان یعنی کہ حضرت نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان اس خیمے میں تشریف لاتی ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت نصر اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیسے میرے شہر کے حجرے میں سے آ گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ ابا جان، میں اپنے شہر محمد آباد میں، جاپانیر احمد آباد سے آگے یہ ایک علاقہ ہے گجرات میں اپنے دوستوں کے حلقے میں کھیل رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ حضرت سید خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک خیمے کے اندر لے گئے، مجھے مرید کیا، مجھے اپنی ٹوپی خلا پہنوائی، اور
اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اور قیامت تک کی تیری ساری اولاد کو مرید کر دیا۔ یہ تصرف، یہ خاصیت اس خانوادے میں جاری ہے کہ خازن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، قیامت تک کی اولاد کو مرید کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک شاہ نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں جو پیدا ہوں گے وہ چشتی بن کر کے پیدا ہوں گے۔ بہرحال یہ حضرت عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ۔ تو نوٹ کیجئے گا، عماد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ والد ہیں نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے، نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ والد ہیں وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے، وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خازن چشتی تک رحمۃ اللہ علیہ تک 3 واسطے ہیں۔ اس بات کو نوٹ کیجئے گا، میں آگے پھر آپ کو یہ بات یاد دلاؤں گا۔ بہرحال حضرت نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت کے قاضی القضات تھے، اور بادشاہ وقت آپ کو اپنے اقربین میں رکھتا تھا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھتا تھا۔ علوی نام کے آگے لکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ بادشاہ یعنی کہ اگر حسینی لکھ دیتے تو پھر مطلب بادشاہ آپ کے اہل خانوادہ کو مختلف امور پر معمور نہ کرتا، اسی لیے آپ علوی لکھا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت نصر اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5 فرزند ہیں۔ پہلے فرزند سرکار وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سید برہان الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ کہ ترتیب نہ آئے لیکن میں دوسرے مطلب صرف کاؤنٹ کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ سید برہان الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم پیر دستگیر، جن کا عرس اب ہم منا رہے ہیں۔ نمبر 3 سید بہاء الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 سید ظفر الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت سید نجم الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرات گرامی، حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 22 محرم 910 ہجری کو ہوتی ہے۔ گجرات اس وقت علماء کی سرزمین تھا، علم وہاں پر علم اور علماء وہاں پر اپنی معراج پر تھے، مختلف علوم معقولات و منقولات وہاں پر جاری و ساری تھے۔ ایسے وقت حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھ کھولتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی کم عمری میں حفظ قرآن کر لیا۔ اپنے والد ماجد حضرت نصر اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کی تربیت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم قاضی سید شمس الدین علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہی کے خانوادے کے ایک شیخ ہیں، وہاں پر ہوتی ہے۔ علم حدیث آپ نے اپنے ماموں حضرت شاہ بڑا بن شاہ ابو القاسم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل فرمائی، اور اس کے بعد 14 برس کی عمر میں آپ نے ملک المحدثین علامہ محمد محدث مالکی جو کہ شاگرد تھے شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ کے، وہاں سے آپ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد علوم عقلیات آپ نے حضرت علامہ عماد الدین محمود تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 941 ہجری، وہاں سے آپ نے حاصل کیے۔ یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کرنے کے قابل ہے کہ عماد الدین تارمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاہ وجیہ الدین حسینی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ علم معقولات حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عماد تارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ کہنے لگے کہ کچھ علوم اب بھی باقی رہ گئے جو استاد کے پاس سے میں نے لیے نہیں ہیں۔ اب علم کے شوق میں اور استاد کی فراق میں شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں آئے اور زار و خطار روتے روتے سو گئے کہ کچھ علم مجھ سے باقی رہ گئے جو اب بھی استاد کے سینے میں تھے۔ آپ کا یہاں گجرات کی سرزمین پر رونا وہاں مدینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں جلوگر ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ خواب میں تشریف لائے، بعض کہتے ہیں کہ عالم بیداری میں تشریف لائے۔ بہرحال حضور کا بیداری میں تشریف لانا بھی برابر ہے اور خواب میں تشریف لانا بھی برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے فرزند تو روتا کیوں ہے؟ کہا اگر تجھے علم کی پیاس ہے تو میں وہ تجھے تمام علوم دیتا ہوں جو تجھے عماد الدین تارمی بھی نہ دے سکے۔ حضور سید عالم نے ایک پرچہ دیا، حضرت وجیہ الدین حسینی نے اس پرچے کو پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں جس مکتب کی طرف جاتا، میں جس ڈپارٹمنٹ اور جس شعبے کی طرف جاتا، جس سبجیکٹ کی طرف جاتا، جس مضمون کو کھولنے کی ہمت کرتا، مجھے وہ مضمون خود اپنی زبان حال سے کہتا کہ اے وجیہ الدین میں تو پہلے ہی آپ کے سینے میں اپنی جگہ بنا چکا ہوں۔ یعنی تمام تر علوم، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ وہ جس نے مولا علی کو علم سکھایا وہ رسول اللہ ہے، اور وہ جس نے وجیہ الدین حسینی کو علم سکھایا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی ایک وجہ بنتی ہے کہ آپ کو علی ثانی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ مولا علی کو علم دینے والے بھی رسول اللہ، اور حضرت سید احمد علوی حسینی وجیہ الدین گجراتی کو علم دینے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہرحال فضل اللہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے یؤتی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اسی سبب کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ علم و حکمت کا منبع و محور بن گیا تھا۔ مطلب یہ تھا، حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ مقصود المراد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محض 21 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں شیخ طریقت سرکار وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 120 علوم پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ میں یہاں 2 پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ 21 سال کی عمر، اگر آج کے ہم کسی طالب علم کا یوجولی اگر جائزہ لیں تو 21 سال کی عمر میں آج کا طالب علم گریجویٹ سے پوسٹ گریجویٹ تک آتا ہے، اور پوسٹ گریجویٹ کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر ان ون سبجیکٹ، اور ماسٹر ان ون سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا اسے ٹچ ملا ہے، گہرائی حاصل نہیں ہوئی۔ 21 سال کی عمر تک آج تمام تر ٹیکنالوجی کے آلات، تمام تر ٹیکنالوجیز رکھنے کے باوجود، انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی رکھنے کے باوجود، بڑی بڑی ای لائبریریز رکھنے کے باوجود، بڑے بڑے لیبورٹریز رکھنے کے باوجود، آج اس دور میں بھی 21 سال کی عمر میں کوئی بھی شخص ایک علم پر عبور نہیں رکھ سکتا۔ اور وہاں پہ حضرت شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو 10ویں صدی ہجری میں 15ویں صدی 16ویں صدی 15ویں صدی سے 16ویں صدی عیسوی کے درمیان 10ویں صدی ہجری میں اللہ اکبر 21 سال کی عمر میں تمام 120 علوم پر مہارت حاصل کر چکے تھے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے 21 سال کی عمر میں 120 علوم پر عبور حاصل کر لیا، اس کا عالم 50 سال کی عمر میں کیا ہوگا، 60 سال کی عمر شریف میں آپ کا عالم کیا ہوگا، اور وقت وصال آپ نے کتنے علوم پر عبور حاصل کر لیے ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہندوستان میں علماء تو بہت آئے، لیکن ان تمام علماء کے اگر استاد کا نام لینا چاہیے تو ایک نام ملتا ہے، وہ شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، میں نے مختلف سلسلوں کا جائزہ لیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ کہیں نہ کہیں سلسلے آ کر وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقت کے طرق سے ملتے ہیں، یا تو حدیث کے طرق سے ملتے ہیں، یا تو درس و تدریس کے طرق سے مل جاتے ہیں۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعائے سیفی کی اجازت حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے لی ہے۔ شاہ قطب مارے ہیرا قطب الاختاب حضرت برکات اللہ مارے ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں، یعنی سلسلہ رضویہ برکاتیہ کے شیوخ میں ایک شیخ ہے جو حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ کے براہ راست شاگرد تھے۔ محترم حضرات، حضرت صبغت اللہ بھروچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ بہرحال میں کیا کہوں، وہ سلسلہ طریقت کی نہر وہیں سے نکلتی ہے، سلسلہ شریعت کی نہر وہاں سے نکلتی ہے، علم معقولات و منقولات کی نہر وہاں سے نکلتی ہے، سلسلہ درس حدیث کی سند وہاں سے نکلتی ہے۔ بہرحال مطلب یہ تھا کہ علم و علوم و فنون میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا نے گویا حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی سرزمین پر اپنا مسند نشین اور اپنا جانشین بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری زبان یا پھر لکھنے والوں کا قلم حضرت وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے اونچے قد والے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضرات محترم، سرکار وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایسا۔ محترم حضرات، پھر تمام تر علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے احمد آباد کی سرزمین پر مدرسے کو قائم کیا۔ اس مدرسے کا نام رکھا مدرسہ عالیہ علویہ۔ بے شمار طلباء، بلکہ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور پھر نوٹڈ ہے سب اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ کہ ایک سال میں ہزاروں طلباء
ساری دنیا سے آپ کے مدرسے کو آتے اور ایک سال میں ہزاروں طلباء آپ کے مدرسے سے، یعنی ایڈمیشن بھی ہوتا ہزاروں طلباء کا، اور ہزاروں طلباء وہاں سے ڈگریاں لے کر کے فراغت بھی حاصل کرتے. ساری دنیا میں گجرات، احمد آباد، وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیار علم کا مرکز بنا ہوا تھا 10ویں صدی ہجری میں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سید صبغت اللہ حسینی بھروچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام کافی مشہور ہے، صبغت اللہ سلسلہ بھی کافی مشہور ہے. آپ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ بھروچ کے ساکن تھے. آپ احمد آباد آئے، وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ارادت حاصل کیا، مرید ہوئے، اور پھر خلافت لے کر کے آپ جب مکۃ المکرمہ گئے تو عرب کے شیوخ شاہ صبغت اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عربی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر آپ کے طالب علم ہو گئے. وہاں عرب کے لوگوں نے بڑی فکر کے ساتھ پوچھا کہ ایسی عربی